ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی پاکستان میں 9 مئی اسی طرح چھایا ہوا ہے جیسے کہ امریکہ کا 11 سپتمبر دنیا پر چھایا تھا، اور جس طریقے سے امریکہ نے 11 سپتمبر کی آڑ میں بہت ساری بڑی بڑی کارروائیاں کی انہوں نے، گو کہ اس میں امریکہ کے شاید کوئی اہداف اس کو حاصل ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، لیکن کم از کم پاکستان میں جو آپریشن 9 مئی ہوا ہے اس کا پاکستان کو کوئی شاید فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں ایک بڑے سوچے سمجھے اور اپنے ایک اہم تجزیے کی بنیاد پر آپ کو دے رہا ہوں، یہ بات آپ نوٹ رکھیے گا۔ معاملات تیزی سے چل رہے ہیں، لوگوں کو چھڑوایا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو پہلے سے چھوڑنے کے لیے تیار تھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کی جڑوں میں ضرب لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہیں دوسری پارٹیوں سے آئے تھے، جن کے بارے میں کہہ رہا تھا یہ پیراشوٹرز ہیں، لیکن کوئی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے کچھ لوگوں کے کہنے پر غلطیاں کی، ایک تو سب سے بڑا مشیر خان صاحب کا وہی ہے جو خاتون خانہ ہے، جن کے بارے میں کل میں نے کھل کر بتا دیا تھا، باقی پھر ان کے ساتھ کا پورا ٹولہ تھا۔ فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیض حمید صاحب کے سارے معاملات جو ہیں، فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب اور خاتون اول موجودہ جو اب تو نہیں ہیں، وہ ایک پیج پہ تھیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ دیا تھا اور کل میں بھی کہا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں نا عمران خان تو تھے لیکن وہ بھی بنیادی طور پر ایک پیج پہ تھیں۔ سارے معاملات جو ہیں انہی کے ذریعے جو ہے باہر جاتے تھے اور انہی کے ذریعے باہر آتے تھے، اور عمران خان صاحب کی تمام جو باتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ترجمان، جن کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پیراشوٹرز ہیں، وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں خان صاحب کے، وہ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں پیپلز پارٹی تک بھی، اور وہی پہنچاتے ہیں میاں نواز شریف تک بھی، اور وہی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے آپ سے یاد ہے ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ ٹرپل، یعنی وکٹ کے ڈبل سائڈ ہوتے ہیں نا وکٹ کے، میں نے کہا تھا ٹرپل سائڈ، یعنی وہ ایک فیلڈنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں۔ یاد ہے یاد، اگر کوئی سنتا ہو میری ویلاگ تو اس قسم کے میں نے بڑے محتاط الفاظ کہے تھے، تو ان لوگوں کا بھی اس میں کام شامل تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پارٹی ختم ہو اور وہ کامیاب ہوئیں، اور یہ سارا سب کچھ جو کرایا ہے یہ تو سب پلانڈ ہے۔ کچھ لوگ تو اب اس میں ایسا ہے کہ جن کو ساتھ ظلم اور ستم کروایا جا رہا ہے، ظلم اور ستم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچوں کو پکڑ لیں گے، بیوی کو پکڑ لیں گے، اس کو ننگا کر، اس کو برہنا کر، اس کی ویڈیو بنا، تو اس قسم کی کوئی بھی بات کرے گا جس کا تھا۔ اور پھر پاکستان کی ایجنسیاں اللہ ماشاءاللہ، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ کبھی اللہ بری گھڑی نہ لے کے آئے، سرکار کے صدقے اگر مجھ جیسا آدمی بھی اگر پاکستان کی ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائے تو میں ان سے قسم کھا کر کہوں گا کہ لیاقت علی خان کو تو گولی ماری تھی، وہ تو خامخواہ اپنے اس کو سید اکبر کو پکڑ لیا تھا، وہ تو میں تھا، سب کے سامنے آ کے بانگے توہل میں وہ اعتراف کروں گا۔ تو جو لوگ اعتراف کر رہے ہیں نا، وہ آپ بس سمجھ لیں کہ بھائی ایسے ہی اعتراف ہیں، وہ اعتراف ہی ہیں بس۔ سچا کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم آپ کو پہلے سے بتاتے رہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو حقیقت میں مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ پارٹی چھوڑ دیں، سیاست کیوں چھوڑ رہے ہیں لوگ؟ سیاست نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال ایک لوگوں کی اپنی ہے کیا وجوہات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ شیریں مزاری کا میں سمجھتا ہوں اس جیسی خاتون کا سیاست سے ہٹ جانا موجودہ دور کی سیاست کے اندر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی علامت نہیں ہے۔ میں بھی پاکستان کی سیاست میں اسٹوڈنٹس کی جو ہے لائف سے میں نے MSF سے میں نے اپنی شروع کی تھی سیاست، اور میں مسلم لیگ مرکزی کے اندر میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا۔ پاکستان مسلم لیگ کے جو جتنے بھی انضمام ہوئے تھے، یہ اپنا میر نبی بخش زہری، شیخ لیاقت، پیر پگاڑا گروپ، اور جتنے بھی تھا سارے خواجہ خیر الدین وغیرہ، ان کے سب کے انضمام کے اندر بڑا الحمدللہ ہم نے کام بھی کیا۔ لیکن وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہوا، میں نے دیکھا کہ آخر میں سب آ کے میں نے 98 کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہے نا، نہ آپ کسی کو اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ چلا سکتے ہیں، یہ کام صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی وسیع بات ہے۔ اسی لیے ہم عمران خان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر مت لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک تو بار یہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ یہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے رہے ہیں اور یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نہ کریں آپ۔ ایک تو خان صاحب کے گرد جو ہے مطلب ایک وہ ہماری جو ماشاءاللہ ہماری بہن ہے بشرا صاحبہ، ان کے مشورے جو ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، وہ ان کی جو باتیں تھیں، ایک وہ آ گئی، پھر دوسری یہ اس سے آگے پھنس گیا آ کے فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب، فوج سے انہوں نے سینگ پھنسا لیا کہ بلا وجہ کے لیے۔ آپ اگر چاہتے تھے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں 70 سال سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے، یہاں کا سسٹم ایسا ہے،
اگر خان صاحب نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ خان صاحب ووٹ بینک آپ کا ہے، اکتوبر میں ہو یا چاہے اگلے سال 2024 میں، ووٹ بینک آپ کا ہے، آپ خاموشی سے بیٹھیں، لڑیں جتنا لڑنا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، ان کو نہتا کریں، یہ ووٹ بینک آپ کا ہے۔ آپ جس پوزیشن میں رہیں اس پوزیشن میں آپ اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ ڈال کر اس کو گھٹنوں پہ نہیں لا سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے آپ کو برسرے اقتدار آنا پڑے گا بھاری اکثریت کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلا دی ہے، آپ کے جلسے کامیاب ہو گئے ہیں۔ یا تو پی ڈی ایم کی طرف جائیں یا بالکل خاموش ہو کے اپنی پارٹی پہ توجہ دیں۔ میں بار بار کہتا رہا تھا پارٹی پہ توجہ دیں، پارٹی پہ توجہ دیں، آپ کے پاس پیراشوٹرز ہیں، یہ آپ کو برا وقت لانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جرا برا وقت آئے گا تو وہ چھوڑ کے بھاگیں گے، اور کئی لوگ بھاگ گئے۔ آج آپ نے سن لیا فواد چودھری صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے، یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، جو لوگ میری بات نہیں مانتے، کئی لوگوں نے میری بات، جب میں نے یہ بات کہتا تھا تو لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، تقریباً 600-650 لوگوں کو میں نے اپنے ٹویٹر پہ صرف اسی لیے بلاک کیا ہے، جب میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ خان صاحب نے جو غلطی کی ہے اسمبلی سے نکل کر، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب میں نے کہا کہ جناب آپ پارٹی جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، پنجاب کی اسمبلی توڑ رہے ہیں، غلط ہے، میں نے کہا مجھے پتا ہے، میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، جو خان صاحب کے حقیقی ویل وشر ہے، میں نام نہیں لے سکتا تھا نا کسی کا، حکومت اداروں میں ہیں وہ بھی، انہوں نے کہا کہ یار اس کو سمجھاؤ۔ میں نے کہا، پیغام بھی بھجوایا، بڑا اہم شخصیت پیغام لے کے جاتی رہی، سمجھ گیا، میں اس شخصیت کا نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ میری کچھ پرابلمز ہیں، اور وہ جاتی رہی ہیں، جا کے بات بھی کرائی انہوں نے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ٹائیں پھر اسمبلیاں بھی توڑ دی گئیں۔ تو کیونکہ پیچھے جو ہے مسئلہ جو چل رہا تھا، وہاں سے جو مشورہ ہو رہا تھا وہ یہ ہوتا کہ ہر چیز کا استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ کر کے کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ آپ کے سامنے، اس وجہ سے جب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے تو لوگ ہمیں کہتے تھے آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں نے کئی لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو اسی لیے ٹویٹر پہ بھی اپنے بلاک کیا، کئی جگہ دوسرے سے بلاک کیا، کہ لوگ جب مانتے نہیں تھے، میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت برے آپ کے حالات آئیں گے۔ آج فواد چودھری کے صاحب سے میں نے پہلے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب گئے تھے اور جا کے انہوں نے امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کو سارا معاملہ کیا، اور عمران خان صاحب نے پھر مغرب کی طرف سے اپنا یو ٹرن لیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا سارا یہ سائفر کا مسئلہ یہ وہ کر کے انہوں نے پہلی جو ہے نا بھٹکایا، فواد چودھری صاحب نے آ کے پہلا بھٹکایا۔ میں بار بار کہتا تھا کہ یہ بھٹکایا ہے، یہ غلط ہوا ہے، خان صاحب اسٹینڈ کریں مغرب کی سازش اور سائفر کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے لوگ، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر صورت میں کیش ہوگا، اور حقیقت ہے لوگوں کو مان، اور یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی دبتی تھی، کنٹرول نہیں کر سکتے تھے آپ اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن دباؤ آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ لیکن وہ سازش پیپلز پارٹی کی، ساتھ میں ان کے ملے ہوئے لوگ، انہوں نے آ کے کر دیا۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ مغربی کا سفیر جو ہے کہ اس کے پاس آیا، فواد چودھری کے گھر سے گھر میں آتا رہا، گھر میں آ کے ان سے ملتے رہے، فواد چودھری کے گھر والے جا کے کہاں ملتے رہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ فواد چودھری صاحب نے چھوڑ دیا، اور نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے رات تک یا کل تک آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہ سلطانی گواہ بھی بنیں گے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ خان صاحب کے بہت قریب لوگ جو ہے نا سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں۔ جب دیکھیں گے، جب خان صاحب بالکل دیکھیں گے نا ٹاکرا بالکل ہٹ گیا، تو خواتین بھی کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ فواد چودھری بھی سلطانی گواہ بنیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، یہ خان صاحب کے لیے جو ہے اچھی علامت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اب جو کچھ لوگوں کو ویسے مار پیٹ کے جو ہٹایا جا رہا ہے وہ تو خیر ٹھیک ہے، مجبوری ہے، وہ غلط کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا اثر نہیں آئے گا، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ملے گا۔ رہ گئی بات دوسری کہ آج وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں، بھائی پابندی آپ لگا دیں گے، وہ تو مجھے پتا ہے، میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ پابندی لگے گی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ سے اس کو ہٹا دیں گے یا کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، لیکن وہ ہو بھی جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ جب خان صاحب ٹوٹل آئسولیٹ ہو جائیں گے، خان صاحب کو بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے، تو پھر پی ٹی آئی اگر بحال بھی رہے گی تو کس نے الیکشن لڑنا ہے؟ مجھے بتا رہے ایسی صورتحال کے اندر جب لوگوں کے گھروں سے بچوں کو، ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ کون آ کے اس وقت کہے گا جی مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دو، یا کون ٹکٹ لے گا؟ اگر خان صاحب جیل میں ہوں گے تو ٹکٹ کون دے گا؟ مجھے پہلے بتایا نا۔ تو یہ تو ایک عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ سمجھتے نہیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا، ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہے جب وہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے جب وہ خود ہی نہیں ہوگا، وہ جیل کے اندر ہوگا، تو اس کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہوگا، تو آپ کس کو جا کے ووٹ ڈالیں گے؟ اس کا تو نام ہی نہیں ہوگا ووٹنگ لسٹ کے اوپر، تو ووٹ بینک کا کریں گے؟ اپنے گھر میں لا کے ووٹ ڈالیں گے؟ تو یہ سارا سوچنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا خان صاحب کے لیے درست نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں مسلسل کل تک
کل تک لوگ کہتے رہے کہ خان صاحب کل بھی میں نے کہا تھا اچھا نہیں ہوتا بات، لوگ یہی کہتے رہے تھے کہ بس خان صاحب نے کمال کر دیا، خان صاحب کو دھوکے کے اندر رکھا ہے لوگوں نے، بے انتہا دھوکے میں رکھا، خان صاحب کے قریبی لوگوں نے دھوکے میں رکھا، خان صاحب کے جو قریبی جو اینکرز پرسن تھے جو باہر جاتے تھے، جو کیا کہتے ہیں صحافی تھے جو صبح شام جا کر ملتے تھے اور آ کے ہزاروں کی تعداد میں ویلاگ کرتے تھے، اور کوئی بھی خان صاحب کا نہیں جا رہا ہے اس وقت۔ میں نے کل ایک انتہائی رات کو ایک اہم انتہائی شخص سے میں نے پوچھا ہے کہ یار اس وقت بتائیں، کہ کہنا وہ ڈر کے مارے کوئی جا ہی نہیں رہا خان صاحب کے پاس، کوئی بھی نہیں جا رہا۔ ٹیلی فون تو ہم خیر اس لیے اب نہیں کر رہے ہیں، رابطہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا پھر وہ ایسی کوئی مسئلہ ہو جائے گا، آج جو ہر چیز ہم بات کیا کریں گے، مطلب ہمیں پتہ ہے اگر ہم بات کر بھی لیتے ہیں کہیں سے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہوتی، لیکن کوئی صحافی تو جا کے مل سکتا ہے، کوئی ہیومن رائٹ والا تو جا کے مل سکتا ہے، کوئی ملنے ہی نہیں جا رہا ان کے پاس۔ تو یہ خان صاحب کو جان بوجھ کے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک مطلب کیا ہوتا ہے، مجھے خان صاحب کے حوالے سے فی الحال کوئی اچھی جو ہے نا امید نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ آج فیصل واوڈا صاحب بھی سامنے آ گئے، اچھا انہوں نے جناب بڑا انکشاف کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب سب سے زیادہ کرپشن جو ہے فیض حمید نے کی ہے۔ یہ کرپشن کے بارے میں تو خیر مجھے نہیں پتا، فیض حمید صاحب کو تو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اتنا میں نے جیسے آپ کو بھی پہلے ہی کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں فیض حمید صاحب کا اور بشرا بیگم کا اور یہ لوگ اور باجوہ صاحب یہ سب آن بورڈ ہوتے تھے۔ بہت ساری باتیں جو تھیں فیض حمید بشرا بیگم کو بتایا کرتے تھے اور بشرا بیگم کے ذرائع جا کے فیض حمید کو بتایا کرتے تھے، یہ باتیں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی تھیں، لیکن کرپشن کے بارے میں سے میرے علم میں بھائی نہیں ہے، تو میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اب ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو پکڑ رکھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے آج کسی نے کہا تھا وہ کہنے کہ وہ جناب وہ جیو فینسنگ کے اوپر بہت سارے مجرم سمجھ میں آپ پکڑے جا رہے ہیں۔ بھائی میری بات ہے کہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے؟ جیو فینسنگ میں تو کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی جگہ کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، میں اگر وہاں سے گزر جاؤں یا دھماکہ ہوتا ہے لوگ ویسے میں گاڑی کھڑی کر کے 2 منٹ پوچھ لوں، بھائی ظاہر سی بات ہے تجزیہ کرتا ہوں نا میں، اب تو تجزیہ نگار بن گیا ہوں، تو ہو جائے تو پوچھ سکتا ہوں کسی سے کہ ایکسکیوز می سر معاف کیجیے گا جناب یہ کیا ہوا یہاں پہ، لوگ کیوں کھڑے ہیں، کیسی آگ کیوں لگی، کیسے لگی؟ بھائی چلو مجھے کچھ پتہ لگ جائے، کچھ میں اپنے ویلاگ کے لیے کوئی خبر لے لوں، یا کم از کم کچھ کسی کی کوئی مدد ہو سکتی ہے کر لوں۔ تو اگر دوسرے دن اگر وہاں سے وہ چیک کریں تو وہ تو جیو فینسنگ میں، تو فیصل صاحب کا بھی ٹیلی فون نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جیو فینسنگ کے ذریعے جس طرح پکڑ رہے ہیں یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے۔ اچھا ایک بات اور یہ کہی جا رہی ہے جناب، وہ ریکارڈنگز آ رہی ہیں، ساری کی ساری ریکارڈنگ آ رہی ہیں۔ اب میں آج دیکھ رہا تھا، مجھے ایک بڑے، میں نام نہیں لیتا، بڑی اہم شخصیت نے کسی نے بھیجا ہے، حکومتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ تو 8 تاریخ کی صبح کی ان کی ریکارڈنگز ہمارے پاس آ گئی تھیں، ہمیں ثبوت مل گیا تھا کہ انہوں نے 9 تاریخ کو یہ حملہ کرنا ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائیے اگر 8 تاریخ کو آپ کے پاس آ گئی تھیں ریکارڈنگز اور آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ 8 تاریخ کا ان کا یہ پلان ہے پی ٹی آئی کا، تو پھر آپ نے جا کے 9 تاریخ کو پہلے سے بندوبست کیوں نہیں کیا؟ لیکن نا یہ سوال بنتا ہے، اور یہ میڈیا پہ بھی خبر چلے گی، آپ دیکھ لیں گے چلے گی کہیں نہ کہیں کہ بھئی کہیں نہ کہیں بات تو نکلے گی نا کہ یہ ان کا پلان پہلے سے تھا، 8 تاریخ کا تھا۔ 8 تاریخ کو صبح کو اگر یہ سارے پلان طے ہوئے تھے اور خان صاحب نے کہا تھا تو بھائی سوال ہی پیدا تھا کہ پھر وہ کیوں آپ نے نہیں کیا؟ اچھا پھر دوسری ایک بات، آپ یہ لوگوں کی ادھر ادھر کی گفتگو سنا رہے ہیں کہ وہ فلانی عورت نے کہہ دیا، ہمیں کیا پتا کہ بھائی ہم نے تو آج تک ان کی نہ اس خاتون کی آواز سنی نہیں، نہ ہم اس کی آواز کو ریکگنائز کر سکتے، نہ ہم آدمی ریکگنائز کر سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں خان صاحب نے کہا تھا، بھائی خان صاحب نے کہا تو خان صاحب کی کوئی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ خان صاحب کے پاس تو پیراشوٹر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب کی کوئی ریکارڈنگ دکھا دیں، خان صاحب کی کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ جو خان صاحب نے بیٹھ کے جن کو خاص طور پہ کہا ہو کہ جناب آپ جائیے اور جا کے جناب وہ ادھر چڑھ جائیے گا ادھر چڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کیونکہ بھٹکانے والے تو بہت تھے نا، میں نے کہا ہے نا اندر سے لوگوں نے کہا تھا خان صاحب کو، یہاں سے لنڈن سے یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے ایسوسیٹ مہدی اور میجر راجہ ایسوسیٹ اور اس قسم کے جو لوگ جو اندر سے ملے ہوئے تھے، جو کہ جنہوں نے خاص طور پہ ان کو کہا تھا کہ جناب خان صاحب کے خلاف تو جرم تو کوئی مل ہی نہیں رہا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ایسا بھٹکاؤ فوج سے لڑواؤ۔ جب فوج سے لڑوانے کا پلان ہو گیا تو سارا سب کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ادھر جو ہے شرری لگا دو، راستہ ادھر دکھا دو، ادھر کر دو تاکہ اس کو گھیر کے اندر، یہ پورا پری پلان ہے۔ مطلب اگر آپ غور سے اگر آپ دیکھیں تو پورا اسکرپٹ جو ہے نا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آج خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یار اس کی اگر تحقیق کرائیں، بھائی سوال یہ بتا تو کون تحقیق کرائے گا؟ تحقیق کرانے کے لیے تھوڑی ہم نے کام کروائے تھے بھائی، ہم نے تحقیق کرانے کے لیے یہ نہیں کرایا تھا آپریشن، ہم نے یہ آپریشن 9 مئی جو ہوا ہے یہ ہم نے اس لیے کرایا تھا کہ عمران خان کو ہم جو ہے فوج سے لڑوا کر سارا گندہ کروا کے، فوج کی تنصیبات پر حملہ کروا کے ان کو ہم جسے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ناپسندیدہ شخص اور ناپسندیدہ جماعت بالکل عضو معطل کر کے اس کو ہم پاکستان کی سیاست سے پاکستان سے کاٹ دیں، یہ کام اسی لیے کرایا گیا تھا۔ تو خان صاحب کہہ رہے تحقیقات کرائے، تحقیقات کوئی نہیں کرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کچھ کر دے تو وہ اور بات ہے۔
بہرحال دیکھنا ہوگا. آج شہداء کنونشن بھی ہو رہا ہے اور جتنے طریقے سے آج شہداء سے ہمیں تو بھائی ہمیں بہت محبت ہے، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا ہم اپنے شہداء کو بھول گئے تھے؟ یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سارے لوگ شہداء کو بھول گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو مجھے سب جب اب یہ نا مجھے میں نہیں کہہ رہا بلکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلانٹڈ لگ رہی. ضرورت کیا ہے یار؟ شہداء ہمارے دلوں کے اندر رہتے ہیں، ہم شہداء کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ہماری خاطر جان دی ہے، لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے تو اس سے ساری چیزیں نہ کہیں خود بخود ایک مصنوعی سی لگ رہی ہے. مطلب میرا تجزیہ ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ، ہو سکتا ہے میرا غلط ہو، لیکن تجزیہ ہے، ضروری نہیں جو بات میں کہوں وہ صحیح ہو. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے دوبارہ متحرک ہو گئے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی اور جہانگیر ترین کی جو ہے وہ ختم کی جائے. دیکھیں اس میں کہاں تک کی کامیابی ہوتی ہے. پارٹی پہ پابندی کی بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور یاد رہے آپ کو کہ 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی تھی اور وہ میرے خیال سے شاید غالباً وہ نہیں اٹھی. تو ہو سکتا ہے پارٹی پہ لگ جائے پابندی، لیکن آج یہ ہے کہ منیب اختر صاحب، اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال پر بینچ نے آج وہ اس کی سماعت بھی کی ہے. وہ جو آپ کا تھا 14 مئی کے حوالے سے وہ چل رہا ہے معاملہ، آپ کو پتہ ہے، میں اسی پہ کہتا رہا، اس میں کیا بات کروں. میں نے پہلے دن کہا تھا آپ کو شروع سے کہ جس دن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھائی آپ ان کو کہہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں وہ دلوا دیں، پیسے دلوا دیں اور سیکورٹی، 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی، ہمیں دلوا دیں، ہم اب الیکشن کروا دیتے ہیں ابھی 10-15 دن کے اندر. تو جب ٹائم دیا گیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے آ کے ہاتھ کھڑے کیے کہ نہیں جی، نہ ہمیں سیکورٹی ملی اور نہ پیسے ملے. اسی وقت سپریم کورٹ کو چاہیے تھا دین اینڈ دیر اٹھا کے نہ ان کو گھر بھیجتے. آپ یقین کریں یہ ہوتا ہی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا بڑا یہ فساد مچا ہے ملک کے اندر اور ملک کا جو بیڑا غرق ہوا نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ والی بات جو نا وہ یہاں پہ آ کے ثابت ہوئی ہے. بہرحال آج کہا تو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج میں نے تو نہیں سنا، بہرحال میں تو تھا مصروف، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج چیف جسٹس نے ایک ریکمانڈس دیے اور اس نے کہا کہ جناب وہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ یہ حرفی بیان لکھ کے دیں، ورنہ نہیں دیں گے تو پھر وہ پکڑیں گے. وہ سے مراد سیدھی سی بات ہے، وہ اس بات اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار ہے. تو اگر اسی بات اگر سپریم کورٹ جس وقت یہ پہلی مرتبہ پہلی پیشی میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہمیں نہ ہی پیسے ملے نہ ہی ہمیں سیکورٹی ملی، اسی وقت اگر سپریم کورٹ گھر بھیج دیتی تو آپ یقین کریں سپریم کورٹ کے جج بھی اسی وقت بچ سکتے تھے، ان پر بھی اتنا دباؤ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو فوجیوں کا دباؤ تھا وہ بعد میں آیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا. یہ تو پہلی تھی، پہلی تاریخ جب انہوں نے دیکھا کہ جب دوبارہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا کہ اچھا جناب ڈائریکٹ آرڈر کیا کہ بھائی آپ ڈائریکٹ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ ان کو پیسے دے دو. پھر اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے فوج کو گھسیٹا اپنے ساتھ کہ بھائی آپ آئیے، ہم آپ بھی نہیں چاہتے الیکشن کرانا، ہم بھی نہیں کرا، وہ کہنا آپ مل کے ازاریاں کریں. تو انہوں نے پھر گلے ملے، انہوں نے کہا کہ نہ تم الیکشن چاہتے ہو نہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، یار یہ پھر آؤ ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑو، ہم اکیلے اکیلے کہاں تک لڑیں گے. وہ پہنچ گئے جناب چیمبر کے اندر، چیف جسٹس کے پاس. وہ ساری کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سارے کچھ معاملات ہوئے ہیں اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. فواد چودھری صاحب چلے گیا اور ہو سکتا ہے فواد چودھری کے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی ہیں جو کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بنیں گے. وہ بڑا خطرناک ہوگا. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا ہے. اگر لوگ ابھی بھی کچھ بہتری اگر سمجھ لیں ان کے لیے تو احتیاط کریں. جہاں تک میں جانتا ہوں، یہ بات میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خان بذات خود ایماندار آدمی ہے. خان ملک اور پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتری کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.